بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پوسٹ ماڈرنزم کی خصوصیات۔ اس سے پہلے پوسٹ ماڈرنزم کا مختصر تعارف ایک ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ آج ہم دیکھیں گے اس کی جو مین کریکٹرسٹک ہیں وہ کون سی ہیں۔ تھوڑا سا اس میں مختلف قسم کے جو پوچھے گئے سوالات ہیں ان کا ایک جو سیشن ہوگا وہ جوابات کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ سب سے پہلے لیتے ہیں کہ یہ ہے کیا چیز۔ بات تو ہم اس میں پہلے کر چکے ہیں اور پھر اس کے ساتھ دیکھیں گے اس کی کریکٹرسٹک کیا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہیں۔ تو اٹس مین جو کریکٹرسٹک انکلوڈ اینٹی اتھارٹیرینزم ہے کہ یہ کسی اتھارٹی کو تسلیم نہیں کرتے۔ وہ اتھارٹی چاہے خدا ہو، والدین ہوں یا حکومت ہو، یہ تینوں ہی ہمارے ہاں بڑی اتھارٹیز ہیں، یہ اس سے انحراف کرتے ہیں۔ اب اس دور کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہم کو اپنی اولادوں کی تربیت میں یہ چیز مد نظر رکھنی چاہیے۔ اگر ہم ٹیچر ہیں تو ہمیں اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ آگے اس میں ہے کہ اور ریفیوزل ٹو ریکگنائز دا اتھارٹی آف اینی سنگل، کہ وہ کسی بھی قسم کی اتھارٹی کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتے، اس کو ریکگنائز نہیں کرتے، اور سنگل سٹائل یا کسی ایک سٹائل کی وہ پیروی نہیں کرتے، اور ڈیفینیشن یا کسی قسم کی کوئی ایک تعریف ہے وہ اس پہ متفق نہیں ہے، اینڈ واٹ آرٹ شوڈ بی، اور آرٹ کیسا ہونا چاہیے، اینڈ دی کولیپسنگ آف دا ڈسٹنکشن بٹوین ہائی کلچر اینڈ ماس اینڈ پاپولر کلچر، وہ کسی قسم کا امتیاز نہیں کرتے ہائی کلچر یا پاپولر کلچر اور جو ہمارا ماس یا پاپولر کلچر ہے، ہائی کلچر ہے، اس کے درمیان کسی قسم کا جو ہے وہ فرق نہیں رکھتے۔ یعنی یہ کہہ لیں کہ ایک لیول ہے ان کا جو انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ آل آر ایکول۔ اور آگے اس میں ہے اینڈ بٹوین آرٹ اینڈ ایوری ڈے لائف، اور آرٹ اور ایوری ڈے جو لائف ہے روزانہ کی، اس میں بھی یہ کسی قسم کا امتیاز نہیں رکھتے۔ تو یہ دیکھنا ہوگا ہمیں اس پوسٹ ماڈرنزم ایج کے اندر، اور اپنی اولادوں کی تربیت میں بھی، اور پڑھاتے ہوئے بھی، اور تربیت کرتے ہوئے بھی۔ اب ہم چلیں گے کہ اس کے بارے میں جو مختلف قسم کے سوالات پوچھے گئے ہیں اس کے بارے میں ہم بات کر لیں گے کہ آپ دیکھیں ایک سوال ہے واٹ آر دا 3 کریکٹرسٹک آف پوسٹ ماڈرنزم، وہ کون سی 3 اس کی اہم خصوصیات ہیں۔ اس کا جو جواب ہے کہ مینی پوسٹ ماڈرنسٹ ہولڈ ون اور مور آف دا فالوئنگ ویو، کہ ایک یا ایک سے زیادہ جو ہے نا وہ انہوں نے ان پوائنٹ آف ویو کو لیا ہوا ہے کہ دیر از نو آبجیکٹیو ریالٹی، کسی قسم کی آبجیکٹیو ریالٹی نہیں ہے، دیر از نو سائنٹیفک اور ہسٹوریکل ٹروتھ، آبجیکٹیو ٹروتھ جس کو آپ یہ جو سائنٹیفک اور ہسٹوریکل ٹروتھ ہے اس کو آبجیکٹیو ٹروتھ بھی کہا جاتا ہے، کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے کسی قسم کی۔ سائنٹیفک اینڈ ٹیکنالوجی اینڈ ایون ریزن اینڈ لاجک آر ناٹ ویکل آف ہیومن پروگرس، کہ انسانی ترقی کے یہ جو ہیومن پروگرس ہے اس کی ترقی کے یہ ویکل نہیں ہے۔ کون؟ ریزن اور لاجک، وہ اس کو بھی نہیں مانتے۔ بٹ سسپیکٹ، اب اس میں کیا ہے؟ سسپیکٹ ہوتا ہے کہ شک و شبہ جو ہے وہ کرنا کسی، سسپیکٹ انسٹرومنٹس آف اسٹیبلش پاور، یہ جو اسٹیبلشڈ پاور ہوتی ہیں اس کے اندر بھی جو ہے نا یہ سسپیکٹ کرنے والا معاملہ ہے۔ اور وہ کہ ریزن اینڈ لاجک جو ہے، کہ ریزن اور لاجک یہ بھی اس کی ایک بڑی جو ہے وہ خصوصیت ہے، کریکٹرسٹک ہے اس پر۔ اب آگے ایک اور کوشچن اس کے اندر آتا ہے کہ واٹ آر دا 5 کریکٹرسٹک آف پوسٹ ماڈرنزم۔ اب ایک اور سوال اس میں آ گیا کہ اب اس میں جو 5 ہیں میں اس کو سٹیپ بائی سٹیپ آپ کے سامنے جو ہے نا وہ آپ کو بتاتا ہوں، اس کے اندر آپ کے وہ کون سی جو ہے نا وہ 5 اس کی خصوصیات ہیں۔ اب اس میں ہے ایمبریس آف رینڈمنیس، کہ یہ رینڈمنیس کو جو ہے نا وہ تسلیم کرتے ہیں۔ پوسٹ ماڈرن ورک ریجیکٹ دا آئیڈیا آف ایبسولوٹ میننگ، ایبسولوٹ میننگ جو ہے نا کہ اس کے آئیڈیا کو جو ریجیکٹ کرتے ہیں، کوئی ایبسولوٹ جو ہے نا وہ میننگ نہیں ہے کسی چیز کا۔ اینڈ انسٹیڈ ایبریس رینڈمنیس اینڈ ڈس آرڈر، کہ رینڈمنیس اور ڈس آرڈر کو جو ہے یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے پلے فلنیس،
یہ اس کی ایک خصوصیت ہے. پھر اس میں ہے فریگمنٹیشن، پھر اس کی ہے میٹا فکشن، اور نیکسٹ میں ہے انٹرٹیکسچویلٹی. یہ اس کی جو 5 جو میجر قسم کی جو اس کی کریکٹرسٹک ہے وہ ہے. اب اس کے بارے میں اور بھی جو ہے نا وہ کویسچن اس کے اندر جو ہے نا وہ شامل کیے گئے ہیں، وہ بھی آپ سے میں ڈسکس کروں گا. کہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ پوسٹ ماڈرن لٹریچر جو ہے از اے فارم آف لٹریچر دیٹ از کریکٹرائز بائی دا یوز آف میٹا فکشن. یہ بات پہلے ہو چکی. ان ریلائبل نیریشن، یہ بات پہلے نہیں ہوئی کہ اس کی ایک جو خصوصیت ہے وہ ان ریلائبل نیریشن ہے، یعنی بیان کرنے کا طریقہ. سیلف ریفلیکسیوٹی اور انٹرٹیکسچویلٹی. سیلف ریفلیکسیبلٹی تو نئی بات آئی ہے. انٹرٹیکسچویلٹی جو ہے نا وہ اس کے بارے میں بات ہو چکی ہے. وچ آفن تھیمیٹائز بوتھ ہسٹوریکل اینڈ پولیٹیکل ایشوز، وہ اس میں لیتے ہیں. اب بات کر لیتے ہیں اس کے کہ واٹ آر دا کامن کریکٹرسٹک آف پوسٹ ماڈرن آرٹ اینڈ ڈیزائن. آرٹ اور ڈیزائن میں اس کی 5 جو کریکٹرسٹک وہ کیا ہیں کہ دیر آر سیورل کریکٹرسٹک وچ لینڈ آرٹ ٹو بگن پوسٹ ماڈرن. کہ جو آرٹ کو پوسٹ ماڈرن جو ہے نا وہ ظاہر کرتا ہے تو وہ کیا ہے. دیز انکلوڈ بریکولیج، اس کو بریکولیج بھی کہہ دیتے ہیں. دا یوز آف ٹیکسٹ پرومیننٹلی ایز دا سینٹرل آرٹسٹک ایلیمنٹ. کالج، سمپلیفیکیشن، اپروپریشن، پرفارمنس آرٹ، the recycling of past styles and themes in a modern day context as well as the breakup of the barrier. یہ بھی اس کی جو ہے نا وہ آرٹ اور ڈیزائن کے اندر 5 خصوصیات ہیں. اب اس میں اگر ہم لیں تو مثالیں اس کی کہ لٹریچر کے اندر کون کون سی ہیں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں. اس میں جو ایگزامپل ہیں لٹریچر کے اندر اس میں ہے تھامس پینچنس کی بک ہے گریوٹیز رینبو. پھر ہے اٹالو کالوینوز انویزیبل سٹیز. پھر ہے ولادیمیر نیبوکووس پیل فائر. پھر نیکسٹ میں ہے ڈیوڈ فاسٹر ویلک انفینٹ چیسٹ JEST چیسٹ. آگے ہے اس میں ڈان ڈیلیلوز وائٹ نوائز اور بریٹ ایسٹن ایلس امریکن سائیکو. اور سیمل بیکٹ کا ویٹنگ فور گوڈو ہے. اور پھر اس میں ہے مارگریٹ ایٹ ووڈ کا ہینڈ میڈس ٹھے. تو یہ اس کی جو پوسٹ ماڈرن ایگزامپل ہیں جو ہمیں ملتی ہیں. بہرحال ہم اسی پہ جو ہے نا وہ اکتفا کریں گے. آپ کے سامنے جو اس کی میجر اور بڑی بڑی جو کریکٹرسٹک ہیں وہ آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈسکس کر لی گئی ہیں. اب آگے آپ نے مزید اس پہ جو ہے نا وہ دیکھنا ہے کہ مزید اس کو آسان کیسے کیا جا سکتا ہے. اب دیکھیں گے کہ جو پوسٹ ماڈرنزم ہے اس کا مین آئیڈیا کیا ہے. یہ میں آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ اگلی ویڈیو کے جو لے کر کے آؤں گا اس میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تھینک یو سو مچ ٹو لسن اینڈ واچ دا ویڈیو. پلیز سبسکرائب مائی چینل if you like it. Comment on it for my improvement and share with your friends as well.